الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال کی طرح کے واقعات نہیں ہوں گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کو فقر، فاقہ، تنگی، مصیبت اور بیماری نے گھیر لیا اور وہ زمین میں ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی جو ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ خبردار، یہ بات یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل، سید ولد آدم، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ آیہ کریمہ جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ تسلی اور اطمینان دلایا کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور وعدہ کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ بندوں کو آزما کر ان کے فائدے کے حق میں نتائج پیدا کرتا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ ان مشکل حالات کے اندر پہلی قوموں کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ڈھارس بندائی اور تسلی دی تھی کہ اللہ کے مشن کو آگے پہنچانے میں جو آدمی مشکلات کا سامنا کرتا ہے یہ وقتی ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور قاعدے کے تحت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسرت اور تنگی کو ختم کر کے آسانیاں بہم پہنچا دیتا ہے۔ مگر اس آیت میں جو لفظ آیا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اس حوالے سے میں آج کی گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ ضراء کا یہاں معنی ہے دکھ تکلیف مگر بیماری کی شکل کے۔ ایمان والی زندگی، مومنانہ طرز عمل اس دنیا میں زندگی گزارنے کا جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں ملتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند بنیادی چیزیں ہر حال میں ہر وقت مومن کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل، ہر حرکت، ہر تبدیلی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ جو کچھ یہاں کرنا چاہتا ہے اس نے اس زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کو درج کر کے اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی تقدیر، جس میں کوئی تبدیلی کبھی واقع نہیں ہوتی۔ جو اس نے لکھا وہی اسی طرح اس نے کرنا ہے اور ہو کر رہے گا۔ اب ایمان والی زندگی کے اندر اس کی وہ زندگی جس کے بعد کبھی موت نہیں ہوگی، اس کو بہتر بنانے کے لیے مختصر سے وقت میں اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ اور یہ دنیا دراصل ہے ہی آزمائش اور امتحان گاہ۔ اس میں انسان اپنا پرچہ درج کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اسے بہت جلد ملنے والا ہے۔ اب اس آزمائش کی دنیا میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھنا اللہ چاہتا ہے کہ کون اس آزمائش میں میرا بندہ بن کر رہتا ہے۔ لہذا میں آزماتے ہوئے دونوں چیزیں اسے دیتا ہوں، دونوں کے ذریعے اس کا پتہ کرتا ہوں کہ اس کا ایمان کس لیول پر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ ہم آزمائش کے اندر
خیر بھی دیتے ہیں اور شر بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش فراخی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کبھی تنگی اور مصیبت کے ذریعے بھی بندوں کی آزمائش کر لیتا ہے۔ یہ دونوں طریقے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کس حال میں کون سی چیز جو ہے اس کو ذریعہ بنا کر اس کا پتہ کرنا ہے، اس کی پرکھ ہونی چاہیے۔ تو دکھوں مصیبتوں میں، آزمائش کی اس گھڑی میں جب آدمی کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ، وہ دن اس کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان یہی سوچتا ہے کہ مرض وہ نتائج کی شکل میں انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، مرض بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے آخر کار اس دنیا کے دن شاید ختم ہوتے جاتے ہیں۔ مگر یہ انسانی سوچ ہے، انسان اپنے طور پر جو ہے یہ فیصلے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کیا ہیں؟ جب تک وہ ہو نہیں جاتے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں کے حق کے اندر مرض بہتر تھی یا اس کے لیے جو ہے وہ شر تھی۔ دکھوں اور تکلیفوں کا پتہ بھی بعد میں چلتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال سے آپ کو بات واضح کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور پھر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے، اور عام طور پر اللہ کے رسول اسی طرح کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا بأس طہور انشاءاللہ، اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے، اللہ تمہیں دھو رہا، طہور انشاءاللہ، اللہ پاک صاف کر رہا ہے تم۔ ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی۔ اب آپ سمجھتے ہیں دیہاتیوں کی سوچ کس طرح کی ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا، کلا، یہ کوئی بات نہیں ہے، پاکیزگی کیا کیا طہارت اس کو مل رہی ہے۔ الحمى تفور على شیخ کبیر تزیرہ القبور۔ اللہ کے رسول کو ہی جواب دینے لگا، بوڑھا بندہ ہو گیا ہے اور اب یہ بیماری جو ہے، بخار اس کو اس قدر بڑھ رہا ہے کہ بس چند دن ہے یہ اب قبروں میں جانے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا ان الفاظ کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ پھر اس وقت اللہ کے رسول پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ لا بأس طہور، کوئی بات نہیں، اللہ پاک صاف کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ذہن، اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کو، جو اللہ نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق ذہن بنا رہے تھے، اللہ سے ملاقات کے لیے حسن ظن پیدا کر رہے تھے کہ جب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور وقت آتا ہے، حسن ظن کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ اللہ سے ملے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہ ذہنیت، یہ سوچ پیدا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیہاتی نے کچھ اور ہی بات کہہ دی، ظاہری اس بات کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فنام اذن، فنام اذن، پھر یہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ مطلب تم جو سوچتے ہو اگر وہ ہو بھی جاتا ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے بعد ہو جائے تو پھر اس کے لیے وہ ہو جانے والا واقعہ بھی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی دنیا کے اندر ایمان کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں کیا ہے؟ اس طہارت کے بعد اللہ سے وہ جب ملنے والا ہے تو اللہ سے ملنے والا شخص، اس سے بڑا خوش نصیب کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس ملاقات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ خوشخبریاں سنانے والا ہے جو اس نے مومنانہ زندگی میں اس دنیا کے اندر اس انسان کو سنائی تھی اپنے رسولوں کے ذریعے۔ اس لیے یہ کام جو کچھ ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی پرکھ کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس پر یقین کامل جو ہے وہ پہلی چیزیں جو میں عرض کر چکا ہوں ان کی روشنی کے اندر بندے کو رکھ کے پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ آزمائش، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، یہ جزا جو ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، وہ محنتوں مشقتوں کے بعد ہی ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی آسائش کی زندگی گزارے اور پھر کہے دوسروں کے مقابلہ میں میں جو ہے وہ ٹاپر ہوں، میری پوزیشن سب سے اوپر ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ آزمائش میں سخت ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الانبیاء
بلاءً، انبیاء آزمائش کے ذریعے سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف، سب سے زیادہ سختی میں ہوتے ہیں. انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں. ثم الامثل فالامثل، انبیاء کا مقام اور مرتبہ دیکھو. لیکن یہی تو فرق ہے، ان بڑی اور سخت آزمائشوں کے مقابلہ کے اندر وہ بے ہمتیں نہیں ہوتے، وہ دل نہیں چھوڑتے، وہ عزم صمیم لے کر، پختہ ارادہ لے کر اور پھر نئے جذبات کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے یہ ایک آزمائش میں ڈالا ہے، ایک امتحان جو ہے اس میں ہم نکلے، دوسرے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اور آگے چلیں گے اس اسلام دین اور ایمان کی ترقی کے لیے. اس ایمان کی زندگی کے اندر مومن بن کر رہوں گا، میں آگے بڑھوں گا. یہ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں آ گئی، بڑی بھی آئے کوئی ایسی بات، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دکھ دے دیتا ہے. کیا اللہ کے اصول ہیں؟ ذرا دیکھو، فیصلے وہ کرتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا اس میں میرے لیے کیا خیر اور بھلائی. یصب منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے کو کسی ما من مسلم یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا غم ولا شوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایا. اور اللہ کے بندے، اللہ جو ہے وہ اپنے کاموں کو کرنے میں فعال لما یرید، کر دکھاتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مگر وہ اللہ کیا ہے؟ وہ تو مثال دے کر بعض روایتوں میں کہا گیا کہ وہ 70 نو سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ قطع نظر اس روایت کی صحت اور ذوق کے، وہ 70 تو ایک مثال ہے. اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا اور کیا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ کی ذات وہ عظیم الشان ذات ہے، وہ بلند تر ہستی ہے کہ جس نے اپنے بندوں سے بھی کہا کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. میں کسی کے ساتھ اگر آزمائش میں کوئی ایسا وقت لاتا ہوں، ظلم نہیں ہوتا، بھلا ہی بھلا ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے لیے. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ بیماری بھی پہنچتی ہے، فما سوا، اس کے علاوہ کچھ اور تکلیف آتی ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ذریعے اس بندے کی یحط الخطایا، غلطیوں کو، گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے، کما تحط الشجرۃ ورقھا، جس طرح بوسیدہ اور خشک ہو جانے والے درخت کے پتے، درخت ان کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے بندے کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے. تکلیفیں وہ آتی ہیں، مگر اس کے ذریعے کیا انعامات اسے مل رہے ہوتے ہیں اس کا اسے پتا نہیں ہوتا. ان میں سے ایک انعام صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کسی مرض میں ہوتا ہے، اذا مرض او سافر، یا وہ کسی سفر میں ہوتا ہے، دونوں ایسی حالتیں ہیں جس میں معمول سے ہٹ کر کے زندگی ہوتی ہے، معمول پر نہیں رہتا بندہ. کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے کسی عذر کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا سفر میں یا بیماری میں جو وہ عام دنوں میں کیا کرتا تھا. اللہ رب العزت یہ احسان فرماتا ہے مومن پر کہ ہر وہ عمل جو مقیم ہو کر، جب وہ اپنے اصل جگہ پر ہوتا ہے، حضر میں ہوتا ہے، یا وہ اپنی صحت میں ہوتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ جو بھی عمل کرتا تھا، اس مرض اور سفر کے اندر اگر وہ عمل نہ بھی کرے، اللہ رب العزت اپنی مہربانی اور اپنی شفقت کے ذریعے اس پر یہ احسان کرتا ہے کہ اس کے لیے مرض اور سفر کے اندر عمل اسی طرح لکھ دیتا ہے جس طرح وہ ان دونوں حالتوں میں کرتا تھا، اگرچہ مرض اور سفر کے اندر اب وہ عمل کرنے کے قابل نہیں رہا، اب وہ عمل نہیں کر رہا، ممکن نہیں اس کے لیے، مگر اللہ رب العزت اس کے لیے اس کے عملوں کو اسی طرح لکھتا جاتا ہے جس طرح وہ صحت کے اندر اور پھر حضر کے اندر کیا کرتا تھا. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا؟ کس مہربان کی بات ہم کرتے ہیں. اب خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کے فیصلے میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. میرے بھائیوں، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. یہ یاد رکھو، یہ کفر کی زندگی ہے.
اللہ تو کہتا ہے میرے مقابلہ کے اندر تم الہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس دنیا کی زندگی میں تم کہتے ہو جیسے میں چاہوں ویسے گزر جائے، یہ تو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہو۔ نہیں، فرمایا اگر تم اس طرح زندگی گزارتے ہو جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس کی رضا کے اندر رضا ہے، اس کی ناراضی کے اندر ناراضی ہے تمہاری، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ تم پر کبھی ناراض نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے تم حقدار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ کئی بار ایسے موقعوں کو دیکھ کر لوگوں کو نصیحت کی، اور پھر ہمیں سبق کیا دیا ہے کہ بھائی اگر کبھی تکلیف آ جائے تو پھر اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ اس برداشت کے نتیجہ کے اندر معاملہ جب اللہ پر چھوڑو گے تو اللہ رب العزت تم پر پھر احسانات کرے گا۔ پھر وہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، حتی کذالک لا یزال الرجل یمشی علی الارض ما له ذنب، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ کی رضا پر بندہ راضی ہو کر زندگی گزارتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے مگر اس کے گناہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوتا، اللہ اس کو گناہوں سے دھو ڈالتا۔ یہ ہے اصل کامیابی، گناہ مٹ جائیں بندے کے، صاف ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تو مثال ہی ایسی ہے، مثل المؤمن کمثل الزرع، جس طرح یہ کھیتی ہوتی ہے، لا تزال الريح يميله، یہ ہوا آتی ہے، کھیتی کیا ہے، لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، حرکت کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح میں لا يزال الرجل يصيبه البلاء، اسی طرح ہمیشہ بندے کے لیے تکلیفیں، آزمائشیں، مرض، دکھ آتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ومثل المنافق كمثل الشجرة الأرزة، مگر منافق کی مثال جو ہے وہ سنوبر کے درخت کی طرح ہوتی ہے، لا تہتز، اس میں حرکت نہیں ہوتی، حتی تستحصد، یہاں تک کہ اس کے جڑ سے اللہ تعالیٰ اکھاڑ پھینکتا ہے، یا تو بندہ اپنی ضرورت کی خاطر جڑ سے کاٹ دیتا ہے اس کو۔ مومن حرکت کرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دکھ ہیں کبھی سکھ ہیں، ہر حال کے اندر وہ اس کھیتی کی طرح رہتا ہے کہ یہ پھل دے گی۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی نہیں ہے۔ نفاق کی زندگی گزارنے والے کٹ جاتے ہیں، اور ایمان کی زندگی گزارنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثمرآور ہو جاتے ہیں، وہ پھل دیتے ہیں، ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور مرض کی شکل میں آتی ہیں، تو قرآن پڑھو، کبھی ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ جو نبی تھا، جب مرض کی شکل کے اندر اس کی آزمائش کی ہے، تو پھر اس کامیابی کے بعد جب اس کو اپنے چھوڑ گئے، بیگانے چھوڑ گئے، کچھ مر گئے، کوئی کمانے والا نہیں رہا، مگر اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی یہ صفت بیان کی، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اتنے دکھوں کے بعد بھی ایوب کہتا ہے اللہ تو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ شیطان ہے جو مجھے جو ہے وہ ان تکلیفوں میں مبتلا کر رہا، یعنی نسبت کس کی طرف کر دی، انی مسنی الشیطان، اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف، اور جو بری چیزیں ہیں یہ اپنے نفس کی طرف، یہ شیطان کی طرف، یہ شیطان کی طرف سے میرے اوپر جو ہے وہ فلاں فلاں دن آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے، یعنی میری آزمائش آتی ہے، دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے، میں تیری یاد سے جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا یہ شیطان اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہاں عذاب کا لفظ اللہ نے بیماری کی شکل میں بیان کیا، مگر اللہ نے جب ان آیات کی ہیں، کامیابی کے بعد کیا کہا، اسی دنیا میں، آخرت کی بات نہیں ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، وہ تو نے کر دکھایا جو میں چاہتا تھا، اس لیے اب اپنی ایڑی زمین پر مارو، یہاں سے اللہ تعالیٰ سونا اگلنے والا ہے۔ ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، تیرے اہل بھی لوٹ آئیں گے اور اس کی مالک، پہلے اگر 2 اہل تھے اللہ 4 بنا دے گا، دگنا کر دے گا اللہ تعالیٰ، دنیا دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، یہ اللہ کی رحمت ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْأَلْبَابِ، یہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کا مقام ہے جو ایوب کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے انہ اواب، انہ صابرا، وہ بڑا ہی صبر کرنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ مطلب کیا ہے، جب دکھ آتے ہیں تو دکھوں کے اندر ہی انسان کسی کو یاد کرتا ہے جو دکھ مٹا دیتا ہے، اور اگر بندہ اللہ ہی کو یاد کرے،
اللہ ہی کی جناب میں جو ہے وہ کہے کہ یا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں میں دکھوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں. یعنی بندہ خواہش کر کے دکھ نہ مانگے، اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی نہ مانگے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تتمنوا لقاء العدو، سختی کے دن اللہ سے نہ مانگا کرو. فاسأل اللہ العافیہ، فاسأل اللہ العافیہ، ہمیشہ اللہ سے کہا کرو یا اللہ معافی کی زندگی، عافیت کی زندگی عطا کر دے. صبح و شام اللہ کے رسول جس دعا کو کبھی نہیں بھولتے تھے وہ یہی کہتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ معافی عطا فرمانا، عافیت نصیب فرمانا. جناب عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، آ کر کہتے ہیں، یعنی چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ، مجھے کوئی ایسی بات جو ہے وہ سکھائیے جو میں اللہ سے مانگتا رہا کروں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرمایا سل اللہ العافیہ، چچا اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے بھلے دن مانگا کرو، اللہ سے معافی کے خاص دار اور طلبدار بنے رہو. دکھ مانگا نہ کرو، آ جائیں تو وہ اس کی طرف سے ہیں، لیکن ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہو. وہ کہتے ہیں فمکثت ایاما، تھوڑے دن میں نے اسی طرح گزار لیے، پھر میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، پھر کوئی بات سکھائیے میں اللہ سے مانگوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا صل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہے. یعنی یہی تلقین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ معاف، عافیت دے، عافیت دے، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. یا اللہ تیری آزمائشیں دونوں صورتوں میں ہیں لیکن عافیت میں رکھنا. ایک شخص کی تیمارداری کرنے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تیمارداری کرنے اللہ کے رسول گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کی زندگی جو ہے اس کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بیماری کی وجہ سے وہ انسان نہیں پرندہ نظر آتا تھا، سوکھ گیا، خشک ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا میرے بھائی مجھے بتا تیرے سے کیا ایسا عمل ہوا ہے، یا اللہ سے کیا مانگتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ جو دکھ تکلیفیں جو سزا دینی ہے اسی دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او اللہ کے بندے، اللہ سے سزا کی بات کر کے کیوں اس طرح کی مشروط باتیں کرتے ہو، اور مشروط جو ہے وہ اللہ سے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہو. یا اللہ اس طرح کر، یہ نہیں تجھے کہنا چاہیے تھا. آج تیری یہ حالت ہو گئی ہے، تجھے اللہ سے مانگنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی میرے لیے حسنہ بنا دے اور آخرت بھی میرے لیے حسنہ بنا دے. یہ مانگنا چاہیے تھا تجھے. اس نے کہا ہاں اچھا، وہی پرندہ ہوا شخص جب اس نے یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سنی ہے، صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یہ دعا کرنا شروع کی ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یا اللہ میرا رسول کہہ رہا ہے کہ دنیا آخرت کی حسنات مانگنی چاہیے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں. اس یقین کے ساتھ کی ہوئی دعا اللہ رب العزت نے سن لی، دکھوں کے دن کٹ گئے، وہی پرندہ جو ہے وہ طاقتور انسان بن کر اس دنیا میں چلنے لگا. مصیبتیں ختم ہو جاتی. اللہ سے مانگو تو صحیح، یقین کی بات ہے. عافیت کی زندگی کا سوال کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے، لیکن اگر دکھ آ جائے تو یہ سمجھ کر کہ اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں بہتر ہوگا، اللہ اس میں خیر عطا فرما دے گا. اور پھر دعا کرنی چاہیے یا اللہ مصیبتوں کے اندر ہمیں ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں اس طرح رکھ جس سے تیری رضا حاصل ہو سکے. اسی ہفتے کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے، بندوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. صبح طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے، رات بندہ اور سوچتا ہے، مگر بندے کی سوچ کے مطابق یہاں دنیا نہیں چلتی. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے فیصلوں پر لبیک کہتے ہوئے اس کی رضا کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کیا کرو. یہ ہمارے بھائی انیس کا چھوٹا بھائی جس طرح فوت ہوا، اس نے دنیا میں جو کچھ دیکھا، اس کے ساتھ جو حالات پیش آئے، میں بالخصوص دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی زندگی کو جس میں اس نے مرض کے اندر یہ سب کچھ دیکھا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کے لیے یہ دنیا جو ہے اس کو اس طرح بنا دے کہ اب تو اس پر راضی ہو جا. یا اللہ تو خوش ہو جا اس کے ساتھ. یا اللہ اس کے بدلہ کے اندر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اس کی یہ مصیبتیں، اس کے یہ دکھ، جس طرح تو نے مومنوں کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. میں اور سب کے لیے دعا ہے، جو بھی مسلمان بیمار ہوتے ہیں اپنی اپنی درخواست لے کر آتے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جانے والے ایمان والی زندگی کے ساتھ
ان کے لیے بھی بالخصوص دعا کرنی چاہیے. یا اللہ اگر کسی چیز کے چھن جانے کی صورت میں، جب اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے مشکل بہت ہوتی ہے میرے بھائیوں، مگر اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں انسان کو جو کچھ دیتا ہے پھر وہ دکھ معمولی نظر آتے ہیں. ایک روایت اگرچہ وہ سند میں کوئی اچھی نہیں ہے کہ بندے کو جب دنیا کے اس طرح کی زندگی کے بعد آخرت میں آزمائشوں والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انعامات سے نوازے گا تو جس کو کوئی دکھ نہیں پہنچا وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی اس طرح کا ہو جاتا. لیکن وہ اس طرح کی خواہش کرنا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمارے لیے ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس میں عافیت ہو، جس میں اس کی خوشحالی کی زندگی جو ہے اس کی نوید ہو، اس کی خوشخبری ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دکھوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے. اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور پھر ہم اللہ کی رضا کے بعد اس کی جنتوں کے حقدار بن جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.